مثبت سوچ. آج ہم اس پہ بات کریں گے پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ. اچھا، جب ہم پازیٹیو تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا خیال آتا ہے جی؟ اچھا سوچنا، ٹھیک ہے، بڑی سمپل سی بات ہے جی. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اچھا، اس کو ہم نا ایک ایگزامپل سے لیتے ہیں. آپ کے سامنے ایک گلاس ہے جی، یہ جی میں پکچر بنا رہا ہوں یہ گلاس کی. یہ گلاس ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور یہ آدھا اس میں پانی ہے. اب ہمارے سامنے گلاس ہے پانی کا، پہلے بھی ایگزامپل یہ میں دے چکا ہوں. آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب دیکھنے والے کی نظر کیا ہو سکتی ہے؟ دو طرح کی ہو سکتی ہے. دیکھنے والا اب کیا دیکھے گا اور کیا بتائے گا ہمیں؟ آپ کے سامنے گلاس ہے اور گلاس آدھا پانی کا بھرا ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ پکچر اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے. اچھا، اس میں ذرا آپ اپنی رائے شامل کریں گے. آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ گلاس ہے اور اس میں پانی ہے. اس کے بارے میں، اس پکچر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آدھا خالی ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنی سوچ بتا دی کہ آدھا گلاس خالی ہے. اچھا، اس کو اور ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یہاں آدھا بھرا ہوا ہے جی، گڈ. آدھا بھرا ہوا ہے جی. اچھا، ہمارے سامنے گلاس ہے اور اس میں کچھ پانی ہمیں نظر آ رہا ہے جی، اس کے ہاف تک. اور ہم نے اس کے متعلق دو نظریات رکھے ہیں. ایک نظریہ کہ اوپر ہم نے دیکھا کہ آدھا خالی ہے اور پھر یہ نیچے آدھا بھرا ہوا ہے تو آدھا پانی بھرا ہوا ہے. اچھا، اس کو ہم نیگیٹو میں لیتے ہیں، منفی، اور اس کو ہم مثبت لیتے ہیں. آدھا خالی ہے، یہ منفی سوچ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مثبت سوچ کی طرف کہ آدھا بھرا ہوا ہے. اچھا، ایک سیب کی مثال مجھے یاد آ رہی ہے. ایک چھوٹی بچی سیب کھا رہی تھی اور دوسرا سیب اس کے ہاتھ میں تھا. تو اس کے ابو نے اس سے سیب مانگا کہ بیٹا سیب مجھے بھی کھلاؤ. اب جیسے ہی اس کے ابو نے یہ بات کی تو بچی کے دوسرے ہاتھ میں جو سیب تھا، فوراً اس بچی نے اس سیب کو منہ میں ڈالا اور اسے ٹیسٹ کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ابو کو بولی کہ ابو جان یہ والا سیب میٹھا ہے، یہ آپ لے لیں. اچھا، اس دوران کیا ہوا کہ اس کے ابو کہتے ہیں کہ ایک سیب وہ کھا رہی تھی بچی اور دوسرا سیب اس کے ہاتھ میں تھا. تو جیسے ہی میں نے اپنی بچی سے بولا کہ میں نے سیب کھانا ہے، مجھے سیب دو، تو اس کے ابو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی میں بولوں گا تو جو سیب اس کے ہاتھ میں ہے وہ بچی مجھے دے دے گی کہ یہ ابو یہ لیں آپ کھائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو دوسرا سیب کو جیسے اس نے منہ میں ڈالا تو اس کے ابو منفی سوچنے لگ گئے کہ اب بچی مجھے سیب دینے نہیں چاہ رہی تو دوسرے سیب کو بھی یہ کھانا چاہ رہی ہے. اب منفی سوچ رہے ہیں. لیکن جیسے اس بچی نے دوسرے سیب کو ٹیسٹ کیا اور کہا کہ ابو یہ والا سیب میٹھا ہے، یہ آپ لے لیں، تو اس کے ابو کا جو وہم تھا، جو منفی سوچ تھی، وہ فوراً تبدیل ہوگی مثبت سوچ میں. بعض اوقات ہم کچھ ایکشن دے کے ایک اندازے لگا رہے ہوتے ہیں منفی سوچ کے، تو اندازے نہیں لگانے چاہیے. کسی وقت ہم یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ریالٹی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس کے بعد سے آئس باغ اور کافی ساری ایگزامپل ہیں، جس دن ہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اچھا، ایک اور چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. نکاح کی تقریب ہو رہی تھی
اور نکاح پڑھانے سے پہلے مولوی صاحب نے جو عوام الناس بیٹھی ہوئی تھی ان سے پوچھا کہ میں نکاح شروع کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو سامنے آ جائے، پھر اس کے بعد نکاح شروع کرتے ہیں۔ اب جیسی یہ بات کی نا تو ایک نوجوان لڑکی ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے ہوئے اب وہ بندوں کے بیچ میں سے نا ایسے وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ اب جب یہ والا منظر صاحب نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ایک بچے کو اٹھا کے آگے آ رہی ہے مولوی صاحب کی طرف، تو اسی دوران سب نے اس کا منفی تاثر لیا، اور اسی دوران کیا ہوا کہ دلہن نے غصے میں آ کر دولہے کو تھپڑ مار دیا۔ اب وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ شاید یہ اس کی پہلی بیوی اور اس کا بچہ ہے، اور وہ شاید سامنے آ رہی ہے کہ جی مطلب اب وہ اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اچھا، دلہن کی امی بے ہوش ہو گئی یہ منظر دیکھ کر کہ اس کی تو شاید پہلے بھی شادی ہے۔ اچھا، جو دلہن کا بھائی تھا اس نے پسٹل نکال لیا۔ اچھا، دلہن کا جو ابو تھا اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ اب یہ حالات چند ہی لمحوں میں اس طرح بدل گئے ہیں۔ اب سب کی نظریں اس جوان لڑکی کے اوپر، اس نے بچہ اٹھائے ہوئے ہے، اور جیسے ہی وہ ان ہجوم سے نکل کے سامنے آئی تو مولوی صاحب پوچھنے لگے اس سے کہ بیٹی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت صاحب، وہ آپ کی آواز پیچھے سنائی نہیں دے رہی تھی تو میں نے سوچا کہ خطبہ آپ نے پڑھنا ہے تو میں آگے آ گیا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ منفی سوچ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں، اچھا ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ادھر ایک بچہ کھڑا کرتا ہوں اسٹوڈنٹ، اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بتائیں، مطلب جو رائے آپ کے ذہن میں ہے، جو کچھ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ؟ جی، آپ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہے اور میں پوچھتا ہوں کہ اس اسٹوڈنٹ کی خصوصیات بتائیں، اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتائیں، تو آپ کیا بتائیں گے جی اسٹوڈنٹ کے بارے میں؟ فرض کریں کہ آپ کی کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ میں ادھر آ کے کھڑا کر دیتا ہوں، یعنی آپ فرض کریں کہ میں ایک چوتھی کلاس کا 4 کلاس کا اسٹوڈنٹ ادھر آ کے کھڑا کر دیتا ہوں، اور آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتائیں گی، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اچھا، اس میں تھوڑا مزید اس بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں پازیٹیو رائے بھی آ سکتی ہے اور نیگیٹو رائے بھی آ سکتی ہے۔ پازیٹیو کہ یہ لائق بچہ ہے، یہ وقت کا پابند ہے، یہ مہذب بچہ ہے، یہ بات بڑی غور سے سنتا ہے، یہ کلاس میں خوش سے بیٹھتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ رہے ہیں تو 18-20 اس کی جو خوبیاں ہیں، جو مثبت سوچ ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، منفی سوچ کہ یہ بچہ بڑا ضدی ہے، یہ بچہ کام چور ہے، یہ بچہ اسکول لیٹ آتا ہے، یہ بچہ ہوم ورک صحیح طرح سے نہیں کر کے لاتا، مطلب اس طرح کی بھی ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک پرسن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک بندہ ہم لا کے ادھر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھ کے بتائیں گی آپ کی کیا رائے ہے، تو ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ویسے جنرلی ہمیں مثبت سوچنا چاہیے یا منفی؟ بڑا سمپل سا کوشچن ہے جی، مثبت سوچنا چاہیے، گڈ، اچھی بات ہے۔ جب ہم اچھا سوچیں گے، جب ہم مثبت رائے رکھیں گے تو اس کا رزلٹ بھی اسی طرح ہمیں ملے گا۔ کہتے نہیں کہ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا، جیسا گمان ہوتا ہے ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی سوچ رکھیں گے تو اچھے کام کے ارادے ہوں گے، اچھے کام ہم کر رہے ہوں گے، اچھا گمان ہوگا، اچھا ہو رہا ہوگا۔ تو مثبت جو سوچ ہے وہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ مثبت سوچ کے مثبت رزلٹ آتے ہیں،
اور منفی سوچ کے منفی رزلٹ آتے ہیں. یہ یہاں تک کوئی بات کوئی کچھ نہیں سمجھنے والی. مثبت سوچ کے حوالے سے جی اچھا بہت سارے واقعات ہیں اور بھی اس طرح کی ایگزامپل بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے واقعات بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا جی کہ دو بچے تھے اور کھیل رہے تھے. کنواں تھا, کھیلتے کھیلتے ایک بچہ کنویں میں گر گیا. اب دو بچے تھے, ایک بچے کی ایج تھی 10 سال اور ایک بچے کی عمر تھی 8 سال. اب جو جس کی عمر 10 سال تھی وہ کنویں میں گر گیا. اب 8 سال والا بچہ بڑا پریشان کہ میں اس کو کیسے نکالوں. تو اس نے ہمت کی اور ادھر ادھر جب گھوما پھرا دیکھا کہ ایک ڈول ہے اور رسی بندھی ہوئی ہے. اس نے کنویں میں ڈول لٹکا دی اور اسے کہا کہ زور سے پکڑو اور اس نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا. اب وہ کھینچتے کھینچتے اس نے اس کو باہر نکال دیا. اب بچے جب لوٹے گھروں کو تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ گر گیا تھا اور اس چھوٹے بچے نے نکالا. اب کوئی بھی یقین نہیں کر رہا ان کی بات کو. کہتے ہیں کیسے یہ کر سکتا ہے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کیسے ایک دوسرے بچے کو کنویں سے نکال سکتا ہے, کھینچ سکتا ہے. اب کوئی نہیں مان رہا. پھر ایسے ایسے بات پہنچی اس گاؤں کا ایک تھے چاچا ابراہیم. تو چاچا ابراہیم تک بات پہنچ گئی. تو چاچا ابراہیم نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب لوگ پریشان سن کے کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے. چاچا ابراہیم سے پوچھنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب چاچا ابراہیم نے بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑے پائیدار الفاظ بولے وہاں پہ. چاچا ابراہیم نے کہا کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا بچے کو بتانے والا کہ آپ نہیں نکال سکتے. تو بچے نے ہمت کی اور دوسرے بچے کو نکال لیا. یہ روزمرہ کی ایگزامپلز ہیں. اکثر بچے کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ میں سے بڑے بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ چھوڑے جی آپ سے ہوتے ہی نہیں ہے کام. جی تو وہ جذبہ ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے, جذبات مجروح ہو جاتے ہیں, وہ کام ہوتے ہوتے ہی نہیں ہوتا. تو اس میں بھی جو پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو بات آ جاتی ہے. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اگر کوئی بری خبر بھی ہے, کوئی نیگیٹو نیوز ہے, کوئی اس طرح کی خبر ہے تو اس کو ہیپی موڈ میں بتاتے ہیں. تو اگلے بندے اس کا اتنا اثر نہیں لیتے, اتنا ڈاؤن نہیں ہوتے, اتنی ٹینشن نہیں لیتے. جیسے دوستوں کی بات اکثر ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دوست کو دوسرا دوست کہتا ہے کہ جی مبارک ہو جی. وہ کہتے ہیں خیر مبارک کیا, وہ کہتا ہے کہ آپ ڈیبٹ پڑ گیا. اب کر اس پہ جرمانہ لایا لیکن پہلے اس کو ایسے ہی مبارک دے کہ اس کو خوش کر دیا. اور وہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو جرمانہ ہے میں ادا کر دوں گا, جو چیز کھانی ہے دوستوں نے میں کھلا دوں گا. اچھا مجھے ایک ریسٹورینٹ کا واقعہ یاد آ گیا. ایک ریسٹورینٹ کے ہیڈ کک تھے. اب اس کا ایک اسسٹنٹ تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ ایسے ہی مجھے باتیں کر کے نہ ڈرا رہا ہوتا تھا, میں گھبرا جاتا تھا. اب اس نے ایک ایگزامپل مجھے دی. کہتا ہے کہ یار شکر ہے میرے اسسٹنٹ چینج ہو گیا, نہیں تو اس نے تو میرا خون ہی خشک کیا ہوا تھا, میں تو اس خون ہی سکھایا ہے. میں نے کہا کہ یہ تھی کیسے. کہتا ہے کہ وہ میں اپنے اس کوکنگ میں اور شیف والے کام میں بزی ہوتا تھا کیونکہ ریسٹورینٹ کی کافی ساری ذمہ داری تھی, بڑا مشہور ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ ہیڈ کک کی ذمہ داری کافی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ میں ادھر بزی ہوتا تھا اور یہ اسسٹنٹ آ کے مجھے کہتا کہ پنجابی میں کہ استاد جی پتہ لگا نہیں. میں گھبرا جاتا, کیوں کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت آ گیا فریزر میں پڑا ہے, میں نے رکھ لیے. اس کا انداز ہی ایسے ہوتا تھا کہ میں پہلے بہت زدہ ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا ہے, کیا آفت آ گئی ہے, کیا مصیبت آ گئی ہے. یعنی کچھ بندوں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کی خبر بھی یا اچھی خبریں بھی بتانے کے لیے وہ ایک نیگیٹو سینس اور نیگیٹو ماحول کریٹ کرتے ہیں اور اگلے بندہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے. اور کچھ بندوں کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیڈ نیوز بھی ہوتی ہے نا تو اس کو ایسے آرام سے یا اگلے کو تھوڑا ریلیکس کر کے بتاتے ہیں کہ اگلا بندہ اس بیڈ نیوز کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. جیسے میں دوستوں کی میں نے ایگزامپل دی ہے
کہ اب دوستوں پہ جرمانہ کر رہے ہیں اور وہ ہیپی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک میں آپ کو چیز کھلا دوں گا. تو بی پازیٹیو فار ہیپی لائف. اس ساری کہانی کا سارے سیشن کا یہ مقصد ہے اگر ہم پازیٹیو رہیں گے تو ہم خوش رہیں گے. دیٹس آل. اسی بات پہ ہم اپنا آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں. کوئی بات پوچھنے والی؟